अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पें हुई हैं और इन झड़पों की ख़ास बात यह है कि इससे पहले भी झड़पें होती रहीं, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास फुटेज भी मौजूद है जो पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है ज़राए ने, और उसमें देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तान ने मजबूर किया जो अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस हैं उनको भागने पर, और उनके लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। सबसे पहले ये जो वाक़या पेश आया, इसकी तफ़सीलात क्या हैं? ये बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एरिया है, गज़नाली सेक्टर बताया जा रहा है। यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है जब पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि वो अपनी साइड के ऊपर जो बाड़ पाकिस्तान ने लगा रखी है उसको रिपेयर कर रहे थे, तो उस वक्त अफ़गान तालिबान की तरफ से फायरिंग की गई। पाकिस्तान जो रिपेयर का काम कर रहा था उसको रोकने की कोशिश की गई। उसके जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने फिर जो किया वो मेरे ख़्याल में साथ साथ पहले आपको मैं फुटेज भी वो दिखाता हूँ। कोई 2 मिनट 10 सेकंड की ये फुटेज है। वो फुटेज भी आप देखें और जो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि आम तौर पर तो हम वो बात करते हैं ना कि बयानात की हद तक चीज़ें आती रहती हैं। तो ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये वो इलाका है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, और ये जो आप मनाज़र देख रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकाम का कहना है ज़राए का कि जिस चेक पोस्ट से पाकिस्तानी साइड पर फायरिंग की गई थी, ये उसको निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, और उसके नतीजे में जो चेक पोस्ट है उसको तबाह किया है। और आप देख सकते हैं कि जो धुएँ के बादल हैं वो उस चेक पोस्ट से आपको नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। ये गज़नाली सेक्टर है, और इम्पॉर्टेंटली आई थिंक ये जो रिपोर्ट तो वाक़या आज हुआ है, या इसकी तफसीलात आज सामने आई हैं, क्योंकि इस फुटेज के ऊपर अगर टाइम लाइन देखें तो ये वाक़या जो है वो 6 अक्टूबर का है, लेकिन ज़ाहिर है कि रिपोर्ट जो है वो अब हुआ है। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये पाकिस्तान का जो अदरवाइज़ भी हम कहते हैं कि अमेरिका जो असला छोड़ के गया था, ये जो अब आर्मर्ड कैरियर व्हीकल है हमवी टाइप, वो आप देख सकते हैं वो अमरीकियों के इस्तेमाल में थी, लेकिन अब अफ़गान तालिबान की जो फ़ोर्सेस हैं वो उन्हें इस्तेमाल कर रही हैं। और पाकिस्तान ने ये ख़दशात पहले भी पब्लिकली उसका इज़हार किया था कि कैसे जो अफ़गान तालिबान के हाथों अमरीकी असला और इक्विपमेंट लगा है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तो अब यहाँ पे फुटेज कुछ ब्लर भी की गई है, उसमें देख सकते हैं कि कुछ जो तालिबान के फ़ोर्सेस हैं वो शायद ज़ख्मियों को वहाँ से ले जाते उनको देखा जा सकता है, जो पाकिस्तानी साइड ने फायरिंग की है जिसमें दिखाया जा सकता है। तो ये जो वाक़या हुआ है इससे साफ ज़ाहिर होता है, एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान इस वक्त जो ताल्लुकात की नौइयत है, ना सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है बल्कि इन रियलिटी बॉर्डर्स के ऊपर भी अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ रही है। ये जैसे मैंने कहा कि पहला वाक़या नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फ़िज़ा इतनी बढ़ चुकी है कि अगर पाकिस्तान अपनी साइड पर कोई बॉर्डर के ऊपर काम करता है तो अफ़गानिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है। अफ़गानिस्तान की साइड पर अगर वो कुछ काम कर रहे होते तो पाकिस्तान दूसरी तरफ से फिर फायरिंग करता है। तो इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो लोग अपैरेंटली अफ़गानिस्तान की साइड से ज़ख्मी हुए हैं उनको देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान की फ़ोर्सेस ले जा रही हैं। तो ये रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मैं कह रहा हूँ, कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो इस वक्त ताल्लुकात की नौइयत है वो किस कदर ख़राब है, और ये उसका एक साइन है। और इससे एक और चीज़ आई थिंक ये भी वाज़ेह होती है, अगर आप देखें कि पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से अब आप उसे कह सकते हैं कि एक हार्ड लाइन जो पॉलिसी है उसे अपनाए रखा है। जो मुझे ज़राए ने बताया कि एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो पाकिस्तानी फोर्सेस डिप्लॉय हैं अलोंग द बॉर्डर विद अफ़गानिस्तान, कि किसी किस्म की भी अगर कोई वायलेशन या उस तरफ से प्रोवोकेशन होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और गिवन द फैक्ट कि पहले भी ये वाक़यात होते रहे लेकिन इस तरह फुटेज जारी नहीं हुई, तो इस फुटेज को जारी करने का मकसद भी यही है कि एक वाज़ेह पैगाम अफ़गान तालिबान को देना कि अगर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करेंगे तो फिर उनको उसका जो नतीजा है वो भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ ताल्लुकात में ख़राबी की अगर आप बात देखें तो जो अफ़गान तालिबान के रेफ्यूजी के वज़ीर हैं खलीलुर रहमान हक्कानी, ये हक्कानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, उनके भाई भी हैं और वहाँ पे रेफ्यूजीज़ के मिनिस्टर भी हैं। उनकी तरफ से आज एक ताज़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर है कि इशारा उनका पाकिस्तान की ही तरफ है बेशतर।
جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں وہ افغانستان کے ساتھ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر رہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ جن ممالک میں افغان مہاجرین رہتے ہیں ان کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کریں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں جہاں افغان مہاجرین رہتے ہیں وہ وہاں کے جو اندرونی معاملات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتے، اور یہ الزام سراسر جھوٹ ہے۔ اب یہاں پر کلیئرلی وہ پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2 روز پہلے جو تحریک انصاف کا ڈی چوک کے اوپر احتجاج ہوا تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ اور وفاقی حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس مظاہرے میں کئی درجنوں جو افغان مہاجرین یا غیر قانونی طور پر افغان پاکستان میں مقیم ہیں وہ بھی اس احتجاج میں شریک تھے، اور کئی جو افغان شہری ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اس کے بعد ان کے کچھ مبینہ طور پر بیانات بھی سامنے آئے جس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے پیسوں کی خاطر جو یہ احتجاج میں انہوں نے شرکت کی اور اسلام آباد کے اندر توڑ پھوڑ کی۔ اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، کم از کم جو 28 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے ان کو ڈیپورٹ کر دیا گیا، یعنی کہ طورخم کے رستے واپس بھیج دیا گیا۔ جو خلیل الرحمان حقانی ہیں انہوں نے آلدو ان الزامات کی نفی کی ہے اور کہا ہے کہ وہ جو افغان نیشنلز جو پڑوسی ممالک میں موجود ہیں وہ ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت افغانستان کے حالات بہتر ہو چکے ہیں، وہاں پر معیشت ترقی کر رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بھی افغان اس وقت اپنے ملک سے باہر ہیں، کسی بھی ملک میں انہوں نے پناہ لے رکھی ہے تو ان کو واپس آنا چاہیے، وہ ان کو ویلکم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بھلے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہوں، جتنی بھی آپ کو فیسلٹیز ہوں، لیکن اپنا ملک اپنا ہوتا ہے، تو انہوں نے دعوت دی ہے تمام جو افغان مہاجرین ہیں وہ بھلے پاکستان میں رہتے ہوں یا ایران میں رہتے ہوں کہ وہ واپس آئیں۔ آئی تھنک پاکستان بھی یہی چاہتا ہے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر افغان طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو سیکیورٹی کے حالات ہیں بہتر ہو گئے ہیں، وہاں کے اب جو معاشی حالات اگر بہتر ہو گئے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین پاکستان میں مقیم ہیں وہ یہاں پر قیام کریں، بلکہ ان کو اپنے ملک میں واپس چلا جانا چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات سیکیورٹی کے حالات بہتر ہونے کی، یہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اگر اس سے پہلے وہاں پر دھماکے ہو رہے تھے، دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے، ایک انریسٹ تھا، تو وہ آف کورس آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان یا اس سے جڑے جو دوسرے گروہ تھے وہی کر رہے تھے، جو مزاحمت کر رہے تھے امریکی اور باقی جو غیر ملکی افواج تھی یا جو امریکی نواز حکومت تھی اشرف غنی کی، ان کے خلاف۔ تو جب افغان طالبان خود ہی اقتدار میں آ گئے ہیں، جو پہلے خود یہ سارے دھماکے اور حملے کیا کرتے تھے اور سب کچھ، تو کڈنیپنگ اور ایوری تھنگ، تو ظاہر ہے کہ پھر وہاں پہ جو سیکیورٹی کے حالات ہیں وہ بہتر ہی ہونے ہیں۔ لیکن یہ خلیل الرحمان حقانی کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے حالات اب بہتر ہیں، اور تمام جو افغان شہری باقی دنیا میں باقی ملکوں میں مقیم ہیں ان کو واپس آنا چاہیے، اور پاکستان ڈیفینیٹلی ان کے اس بیان کو کم از کم ویلکم کرے گا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ہم نے کافی بوجھ برداشت کیا ہے۔ جو افغان نیشنلز کا مطلب ایک ٹائم کے اوپر 50-60 لاکھ کے قریب جو افغان مہاجرین تھے ان کو پاکستان نے پناہ دی۔ اس وقت بھی کوئی آئی تھنک کچھ نمبر ملا کے جو غیر سرکاری طور پر 40 لاکھ جو افغان پاکستان میں آج بھی مقیم ہیں، اور کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پاکستان نے جو جس طریقے سے ان کی مدد کی مشکل حالات میں افغانستان اور افغانستان کی حکومت نے اس طریقے سے ریسیپروکیٹ نہیں کیا۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے حوالے سے جو عام افغان شہری ہیں، خاص کر کے پشتون ہیں جنہوں نے آ کے پاکستان میں پناہ لی، ان کے بارے میں کافی غم و غصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور عام جو پاکستانی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ ہم نے اتنی مشکل اوقات میں ان کا ساتھ دیا اور آج وہ پاکستان کے خلاف ہی بات کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، مطلب بڑے شہروں کو چھوڑ دیں، پنجاب، کے پی، بلوچستان، کراچی چلیں، کے پی اور بلوچستان تو افغانستان سے سرحد ان کی ملتی ہے، وہاں پر چلیں کہیں کہ ان کی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی۔ پاکستان کے کسی علاقے میں بھی چلے جائیں، انٹیریئر سندھ چلے جائیں، حیدرآباد چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر افغان مہاجرین نظر آئیں گے، وہاں پر وہ کام کرتے نظر آئیں گے جو بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے پاکستانی عوام کی طرف سے کبھی بھی ان کو ہاسٹیلٹی جو ہے وہ نہیں ملی۔ لیکن یہی پھر افغان جب ان کو موقع ملتا ہے، یا تو پاکستان سے جب نکل جاتے ہیں کسی یورپ میں، یا آپ کہہ لیں کہ افغانستان واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ پاکستان کو گالی بھی دیتے ہیں۔
تو آئی تھنک یہ چیز اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. بہرحال یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں دو، خاص کر کے یہ جو بارڈر کے اوپر جھڑپیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر پاکستانی حکام کی طرف سے اس کی فوٹیج بھی جاری کرنا کلیئرلی یہ شو کرتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اس وقت تعلقات کی نوعیت کیا ہے. اور جاتے جاتے ایک اور خبر بھی میں آپ کو دے دوں، کیونکہ پاکستان نے 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی جو کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے اس کے اجلاس کی میزبانی کرنی ہے. 10 ممالک کے جو ممبرز ہیں اس کے، ان کے بیشتر کے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. انڈیا سے ان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر آئیں گے، اور ان اجلاسوں میں عام طور پر کچھ جو آبزرور کنٹریز ہوتے ہیں ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے. مثلا اس دفعہ جو پاکستان نے دعوت دی ہے منگولیا کو ایز اے آبزرور، اور ماضی میں جو اجلاس ہوتے رہے اس میں افغانستان کو بھی ایز اے آبزرور کے طور پر بلایا گیا. لیکن جو میری اطلاع ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جو نوعیت ہے، افغانستان کو دعوت نہیں دی گئی ایون ایز اے آبزرور کے لیے. اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ کیونکہ ابھی اسلامی عمارتیں، جو اسلامی عمارت اسلامیہ یعنی کہ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو، افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا، تو اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو اس ایس سی او کی کانفرنس میں بلایا جائے. اور مور امپورٹنٹلی جو تعلقات کی دونوں ملکوں کے درمیان نوعیت ہے اس میں تو ویسے بھی ان کا چانس نہیں ہے. بہرحال آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. اگر آپ کو میرے وی لاگ پسند ہیں اور آپ اس پہ بھی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کا ویو ہے اس پر تبصرہ بھی ضرور کیجیے، اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی. مجھے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.